आयत जितनी बार मैंने पढ़ी है ना, अब आप इसका तर्जुमा सुनिएगा। जब भी परेशानी में हो, किससे मदद तलब करनी है यार? हल करने वाला कौन है? हल्लल मुश्किलात कौन है? कादियल हाजात कौन है मुसीबतों को दूर करने वाला, रोजी के दरवाजे खोलने वाला कौन? मेरा रब है। अरे जिसने हल करना है वो ऐलान फरमा रहा है, और उसका ऐलान सुनो क्या है, झूम जाओ। अल्लाह फरमाता है और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात की राह निकाल दे। निकलेगी राह, आपको यकीन, मैं बहुत सारी चीजें बयान में नहीं कर सकता, मगर मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं। घर बिक गया, गाड़ियां बिक गई, घर का सोना बिक गया, बंदा रोड पर आ गया, वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह से लौ लगाए रखी, अल्लाह ने फिर खड़ा कर दिया, फिर पहले से ज्यादा अता किया। उसकी अकल देखिए ना, मेरी और आपकी अकल महदूद है, उसकी अकल काम ही नहीं कर रही आज भी, कि मैं तो सब कुछ लुटा बैठा था, आज फिर कैसे सब आ गया? क्यों? अब अगली आयत का जुज पढ़िए, और उसे वहां से रोजी देगा जहां उसका गुमान ना हो। आपकी इमेजिनेशन नहीं होगी, अल्लाह उधर से देगा, गुमान भी नहीं होगा। और अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। अल्लाह काफी है, भरोसा करो उस पर। प्रॉब्लम ये, हमें सब पर भरोसा है, हमें किसी और इदारे पर भरोसा है, हमें किसी और शख्सियत पर भरोसा है, हमें किसी दोस्त पर भरोसा है। यार ये मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरे मसले हल कर देगा, ये मेरे पीछे खड़ा है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं इस इदारे में चला जाऊं, मेरे मसाइल सारे हल हो जाएंगे। क्यों? तुम्हें सब पर भरोसा है, अपने रब पर भरोसा नहीं है। जिस दिन रब पर भरोसा कर लिया ना, उस दिन तबीयत हरी भरी भरी हरी हो जाएगी। अल्लाह के फैसलों पर यकीन करना आ गया, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हालांकि बचपन से एक जुमला सुना है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सुना है ना? ईमान क्यों नहीं है? आपका मेरा रिस्क जो है ना, वो मौत की तरह मुझे और आपको तलाश कर रहा है, मिलकर रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ना, सुभान अल्लाह। आयत कुरानी एक और आपको सुनाता हूं कि हम सबका रिस्क कैसे लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसने वादा फरमा लिया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। तर्जुमा कंजुल ईमान, और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। सिर्फ मैं नहीं, चूंटियां, मकोड़े, सांप, बिच्छू, जानवर, मछलियां, एवरीथिंग। मां के पेट में बच्चे को रिस्क पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी। बड़ा प्यारा जुमला किताबों में लिखा, वो चूंटी को कुन और हाथी को मन है, वो रब अता फरमाता। जिसको जितना चाहिए, हाथी को मन चाहिए होता है, चूंटी को दाना चाहिए होता है, सबको वो रब अता फरमाता। वादा उसने किया है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा भरोसा नहीं होता, इंतजार नहीं होता, सुकून नहीं आता। रोजी लिखी हुई है, अब कमानी हलाल से हराम से डिसाइड आपने करना है। ये अब आपके ऊपर है कि कैसे कमानी है। जल्दी करके हराम से कमा लें। अच्छा, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान से इसी तरह का सवाल हुआ कि हुजूर ये बताएं कि ये जो कहा जाता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये ठीक है? कमाल जवाब दिया मेरे इमाम ने। आला हज़रत फरमाते दाने दाने पे नहीं, दाने के हर हिस्से पर। और इसको डिफाइन कितने प्यारे अंदाज में किया। आपको पता है चावल, गंदुम, रोटी बनती है, इसकी आटा बन जाता है। अब एक गंदुम का दाना है, वो रोटी में उसका आटा बना, तो वो पूरे एक दाने के जर्रे तो एक साथ नहीं ना डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, फिर एक रोटी, उसके भी हम बाजू का 4 टुकड़े करते हैं, एक मैंने आपको दिया, एक आपको दिया, तो हो सकता है एक दाने का एक जर्रा इनके पास चला गया, इनके पास चला गया। आला हज़रत फरमाते जिस जर्रे को आपने खाना है उस पे भी आपका नाम लिखा हुआ है। और फिर एक वाकया सुनाया आला हज़रत ने, किताब में लिखा, कमाल, यकीन करिए अगर दिल के कानों से सुने ना ये वाकया। आला हज़रत लिखते हैं कि एक बंगाली ताजिर था। बंगाली चावल ज्यादा खाते हैं। कहते बंगाली ताजिर था, तो उसने एक बार खाना खा रहा था, तो खाना खाते हुए उसे जोर की छींक आई, तो एक चावल का दाना उसके सर में जाके फंस गया। यहाँ पर पैसे वाला था, ताजिर था, बड़ा इलाज करवाया, किसी तरह ये दाना निकल जाए, दाना नहीं निकला। कई साल गुजर गए, दाना गोया अंदर फिक्स हो गया था। कहते बहुत अरसे के बाद आला हज़रत फरमाते हैं वो बंगाली ताजिर हरम शरीफ गया, हज पर या उम्रे की हाजिरी पर। वो बंगाली ताजिर मक्के पाक पहुंचा, जैसे ही काबे का दीदार किया, जोर की छींक आई। वो दाना जो कई सालों से यहां फंसा था, वो हरम के फर्श पर गिरा। जैसे ही गिरा, एक कबूतर आया, उठाकर वो दाना लेकर चला गया। आला हज़रत ने फरमाया उस कबूतर का रिस्क लिखा था। ये दाना संभाल के घूमता रहा, जिसका रिस्क था उसको पहुंचाया गया। अब जब दाने पर भी मेरा नाम लिखा है, तो किधर से मैं फिर हराम कमाऊं? क्यों कमाऊं? क्यों शॉर्टकट इख्तियार करूं? मुझे मिलकर रहना है, बस सिर्फ यकीन होना चाहिए। मैंने आपको कुरान की आयत सुनाई ना, ये याद कर लो। अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी ना होगा। अब एक और हदीस पाक सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो,
जैसे उस पर भरोसा करने का हक है। अल्लाह, ये जुमला कितना प्यारा है। डेफिनेशन, भरोसा तो हम सबको है, हम कहते हैं नहीं भी अल्लाह पर बड़ा भरोसा है। हक क्या है, यकीन कितना है, बिलीव कितना है, बस ये याद रखो। नबी पाक फरमाते अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदे को अता फरमाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट निकलता है और शाम को सैर होकर लौटता है। यानी परिंदों को तो कभी भी हमने नहीं देखा कि घोंसलों में कोई कबट बनी हुई हो। कभी देखा आपने बकरे को खाना खिलाया हो और खाना उसने दोपहर का खाने के बाद टोकरी खींच ली हो कि भाई रात के लिए संभालूंगा, है भाई रात को क्या मिलेगा, चारा नहीं आया तो ये, उसको नहीं होती फिक्र। दोपहर को जो मिला, बाकी जिसने दोपहर को खिलाया वही रात को खिलाएगा। सुबह घोंसले से निकलते हैं सारे परिंदे, करोड़ों परिंदे, पता नहीं होता शाम कैसे आएंगे। अल्लाह सबको रिस्क देता है, सब पेट भरकर वापस आते हैं, मगर वो कल के लिए घोंसले में कहीं बचाते नहीं। अल्लाह पर भरोसा। खुदारा हमारे अंदर, हम तो अशरफुल मखलूकात, इतनी कमजोर क्यों हो जाते हैं? परिंदे जानवर इनसे तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना हमको। उनको रब पर भरोसा है, मुझे क्यों नहीं है कि वो अल्लाह देगा मुझे, वही मेरी मुश्किल से निकालेगा। बात यह है कि हम दिल से उसको नहीं पुकारते। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, तंग दस्ती में हैं, कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, गलत काम करने की बजाय रब अज़्ज़ व जल को पुकारो। वो साथ हो गया ना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेरे लिए पहाड़ है ना, मुझे फील होता है कि यार ये बहुत बड़ा पहाड़ है। आपने देखा होगा चूंटी के सामने सेब रख दें, वो उसके लिए पहाड़ है। मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, मगर जो खालिक के कायनात है उसके लिए तो 18,000 कायनात है ना। 18,000 कहा जाता है जहान है इस दुनिया में, तो जमीन तो एक हिस्सा हुआ, उसकी कायनात का तो कोई किनारा ही नहीं। उसके लिए मेरी मुश्किल, उस रब की शान तो शान है। रब के महबूब के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं ना, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता है आका, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। महन कहते मसाइब को, परेशानियों को। या रसूल अल्लाह, हमारे लिए तो तिनका भी हटाना मुश्किल है। आप चाहें तो ये मुसीबतों के पहाड़ भी फूल बन जाएं। आप करम फरमा दे तो फूल जैसे मामलात हो जाएंगे। तो पुकारे ना उनको जिनके लिए कोहे महन भी फूल है। मगर हम शॉर्टकट, हम बाज औकात कहते मैं ठीक कर लूं, और हम ठीक करते करते गलत कर देते। हम सही नहीं करते, हम अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेते हैं। हम समझते मेरा ये स्टेप मुझे इस मुसीबत से निकाल देगा। वो शायद हमें दुनिया की मुसीबत से तो निकाल दे, मगर उखरवी मुसीबत में डाल देता है। वो अल्लाह की नाराजगी वाले मामलात में हम पड़ जाते हैं। मैं जानता हूं, यकीन करें, मैं जानता हूं, मेरी फैमिली मेंबर की मैं आपको बात कर रहा हूं इसलिए कि आपको अंदाजा हो जाए। करोड़पति हैं, इतना अल्लाह ने नवाजा है, मगर मैं उस घर के कर्ब को जानता हूं कि उस शख्स के भरी जवानी में दोनों गुर्दे फेल। मैं उस कर्ब को जानता हूं, मैं उस कैफियत को रोज में, बहुत मेरे करीबी रिलेशन है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अगर गुर्दे ही नहीं है, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस, बंदे की आधी लाइफ तो हॉस्पिटल में गुजर गई ना। पैसा बहुत है, मैं आपसे पूछता हूं, मेरे गुर्दे सलामत हैं, ये बड़ी नेमत है, या मेरे बैंक बैलेंस में 10 करोड़ हैं और दोनों गुर्दे फेल हैं? अपने आप से पूछो। प्रॉब्लम यह है, हमने लाइफ की लग्जरीज को पैसों से तोला है, हमने सहूलतों को समझा है कि यही जिंदगी का सब कुछ। ऐसा नहीं है, सुकून सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके बच्चे फर्मा बरदार हैं और आपके बैंक में पैसे नहीं हैं, मगर आपके बैंक में करोड़ों रुपए हैं और आपके बच्चे नाफरमाने, पूछो उन वालिदैन से कि वो पैसे को मोहब्बत कर रहे हैं या बच्चों की नाफरमानी पर रो रहे हैं। नहीं नींद आती यार, जिसके बच्चे शराबी, कबाबी, जुआरी, जिसकी वजह से रोजाना माँ बाप मरते हो और जीते हो, पैसा क्या चीज है उसके आगे? कई नेमतें ऐसी हैं जिनका मोल नहीं है। और हराम का रास्ता इख्तियार करके याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल था आपके लिए, मुश्किल था उन सब के लिए, और कमाल किया उन्होंने जिन्होंने हराम छोड़कर हलाल इख्तियार कर। मगर याद रखना, जिस दिन कोई हराम में पड़ गया ना, फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो। बड़ा शानदार स्टेप जिंदगी में उन लोगों ने उठाया, मैं सलाम पेश करता हूं उन्हें। मुझे अंदाजा है इस बात का कि जो हराम कमा रहा था, बड़ा ज्यादा कमा रहा था, चांसेस थे, उसने वहां से अपने आप को निकाला हिम्मत करके और हलाल की तरफ आया। मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो हराम कमा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे। ऐसा सूद ने जकड़ लिया है, ऐसा हराम ने जकड़ लिया है, ऐसा कर्जों ने जकड़ा हुआ है, हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि यार ये निकलूं कैसे, गलत कर रहा हूं, हराम कर रहा हूं, नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो पंजे गाड़ लेता है। शैतान कब छोड़ेगा? लेकिन उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जो हलाल कमाते कमाते हराम के दरिया में जाकर गिर गया। फिर शायद जिंदगी में मौका ना मिले बाहर निकले। कभी ऐसी गलती मुझे और आपको नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर मुझ में या आप में या बदरी चैनल के नाजरीन में कोई ऐसा है तो हराम रोजी कमा रहा है, खुदारा मेरे भाई मैं आपको मशवरा दे, हिम्मत करो, खुदा के वास्ते हिम्मत करो, आ जाओ, हलाल रोजी की तरफ आओ। हलाल थोड़ा भी बाबरकत होता है, हराम ज्यादा भी बर्बादी लाता है।
مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا، ایک واقعہ کئی بار میں سنا بھی چکا ہوں، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی میں گئے، بیان کیا حلال روزی۔ ایک صاحب ملے، بڑی نمناک آنکھیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا اکیلے میں بات کریں۔ مبلغ نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کریں۔ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیان سے ذہن تو بن گیا ہے کہ حرام نہیں کمانا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پہ شراب بیچتا ہوں۔ شراب بھی بکتی ہے، اور بھی آئٹمز ہیں مگر شراب بھی بکتی ہے، مگر ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شراب نہ بیچے تو اسٹور چلتا ہی نہیں، اسٹور کے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے، بچوں کے لیے کیا کماؤں گا؟ میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں حضور، بس میں نے ذہن بنا لیا ہے، آپ مشورہ دیں میں کیسے چھوڑوں؟ اگر میں نے چھوڑ دیا تو پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے، کرایہ ہی نہیں نکلے گا گھر کا۔ یہ وہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جو دنیا میں حرام کما رہے ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس مبلغ نے ایک ہی جملہ کہا کہ ایک بات بتاؤ، روزی دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ روزی دے رہا ہے، کیا فرما برداری کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا، کہتا بس اب میں نے نیت کر لی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے حرام نہیں کمانا۔ اب یقین کریں واللہ وہ مبلغ 1 سال بعد پھر گئے اٹلی مدنی کام کے لیے، اسی نوجوان سے پھر ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان کہتا ہے 1 سال ہو گیا شراب بند کی، اللہ نے کاروبار میں اور برکت دے دی ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو۔ میرا گمان ہے نا شراب میں ختم کر دوں گا تو ختم ہو جائے گی روزی، نہیں یار، آپ اللہ کو ناراض کر رہے، روزی مل رہی ہے، آپ راضی کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی۔ وہ غیب کے خزانوں سے دے گا، وہ تھوڑے میں کنات دے دے گا، وہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا۔ جو معاملہ میرا لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ چند روپوں میں کر دے گا، وہ مالک ہے۔ میری عقل محدود ہے، سمجھو۔ ہمیں بعض اوقات میں اور آپ اپنے مسائل کو اپنی عقل کے پیمانوں سے دیکھتے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کا ہر شے پر قادر ہے، وہ تو کر سکتا ہے نا، میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں۔ میں کمزور، وہ طاقتور ہے، میں کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ارے اس نے مجھے بنایا، اس نے یہ کائنات بنائی، اس کے لیے میرے مسئلے حل کرنا کیا مشکل ہے؟ میں اس سے دوستی کروں، میں اس کو پکاروں، میں اس سے مدد طلب کروں۔ اللہ اکبر، ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ، ایک آیت، ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ یقین کریں اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا، آپ میں سے کوئی کسی مشکل میں ہے، پہلے اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک صالح بندے کے الفاظ نقل کیے، بندے نے الفاظ کہے تھے، اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں بیان فرما دیے۔ اچھا، اس بندے کو ان الفاظ کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ کیا تھا کہ وہ بندہ فرعونیوں میں سے تھا، فرعون کے لشکر میں وہ تھا، فرعون کے قوم میں سے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کی بری چالوں سے محفوظ رکھا۔ جب فرعونیوں کو زبردست عذاب نے گھیرا نا، وہ بندہ اس عذاب سے محفوظ رہ گیا۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیے، اور ون آف دا امیزنگ ورڈز، خدا کی قسم، میں کچھ چیزیں ہوتی نا وہ الفاظ میں بیان نہیں، اس کی مزے لو، اس جملے کے، اس آیت کے جب آپ مزے لوگے نا، جب اس کو سمجھ لوگے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھو، وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بس کافی ہے نا، جس کو سونپے ہیں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ ارے اگر رب پر بھروسہ نہیں تو دف ہے میری زندگی پر، وہ خالق نہیں تو ماں بنائی نا میری ماں کا خالق بھی تو وہی ہے نا۔ ماں مجھ سے پیار کرے، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بس سونپ دو اسے، الفاظ سے نہیں دل سے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا، اکیلے میں بیٹھ کر یہ کہنا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بس تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ قرآن کی آیت ہے، بلیو کر لو اس پر، پریکٹس کر لو اس پر۔ گھر میں جھگڑے نا، نہیں بن رہی، گھر میں نہیں آ رہا سکون، بچے بیمار ہیں نا، پیسے پورے نہیں ہو رہے، قرضہ نہیں اتر رہا، قرار نہیں مل رہا، جس مشکل میں ہو آپ آؤ آج اپنے رب کو پکار لو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بس میں تھک گیا، میں کمزور ہوں، میں نکما ہوں، میں کچھ نہیں کر سکا، میں تھک گیا مالک، اب تو مدد کر دے۔ یقین کرو جس دن آپ نے یہ فیلنگز اور اس تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا نا، پرابلم کدھر سے رہنی ہے؟ اگر پرابلم نصیب میں ہے تو اللہ سکون دے دے گا، اللہ آپ کو اس پرابلم کو فیس کرنے کا حوصلہ دے دے گا، کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں ڈالتا کسی جان پر بوجھ اس کی وسعت کے، اس کی حوصلے کے علاوہ، وہ جتنا بار اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بار ڈالا جاتا ہے۔
کرم ہو جائے گا. توکل کرنا سیکھیں. ہم توکل سے دور ہو گئے. ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے تھے. ہم پریکٹس کریں, خود بھی اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کرائیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے. پیسے کمانا, دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے اگر پیسے نہیں ہوں گے. ہم شروع سے ہی اینٹی توکل بات کر رہے ہیں. نہیں, اللہ راضی ہوا تو سب ہو جائے گا. بیٹا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا, وہ راضی ہو گیا تو رزق بھی دے دے گا, مشکلیں بھی حل کر دے گا. ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے. سورس ہونی چاہیے, پیسے ہونے چاہیے, ہے جناب, تعلقات ہونے چاہیے, لگژریز ہونی چاہیے. نہیں, یہی تو پرابلم ہے. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے, میرا مالک راضی ہونا چاہیے, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہے اسباب ہوں گے اور مسئلے حل ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا, آپ بھی جانتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے پرابلم سالو ہو جائے گی. کروڑوں روپے, میں تو خود ابھی آپ کو مثال دی نا, کروڑوں روپے ہیں اور بیمار ہیں آپ, بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں, بیسٹ ہاسپٹل ہائر کر لیں, پرائیویٹ وارڈ میں چلے جائیں, اللہ نے شفا نہیں دینی, شفا نہیں ملی. تم کر لو کروڑوں روپے خرچ. اگر پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا, کوئی امیر بیماری کی وجہ سے نہ پڑتا. اور اللہ نے شفا دینی ہے. تم رات درود پڑھ کے سو جاؤ, اللہ صبح کینسر کو بھی دور فرما دے گا. وہ بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. بھروسہ اللہ پر رکھو. حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ, دیکھو یہ پریکٹس کیسے کرواتے اپنے بچوں کو. چھوٹا بچہ کہ بیٹا دیکھو روزانہ کھانا کھانا ہے نا, اللہ سے مانگنا ہے. یہ سوراخ ہے گھر میں, اس سوراخ پہ جا کر دوپہر کو دعا کرنا, یا اللہ کھانا دے دے, تمہیں سوراخ سے کھانا مل جائے گا. رات بھوک لگے پھر سوراخ پر جانا, دعا کرنا, یا اللہ مجھے کھانا دے دے. اللہ سے مانگنا, پریکٹس بچپن سے اللہ سے مانگنا. اللہ دیتا ہے, اللہ دینے والا ہے, اللہ پر بھروسہ. بیٹے نے شروع کر دیا, دوپہر کو دعا کرتا. آپ نے اپنی زوجہ کا کہا دیکھو جب بھی یہ دعا مانگے دوپہر کو بھی کھانا رکھ دینا, رات کو بھی رکھ دینا. اس کا بلیف رب پر مضبوط ہونا چاہیے. پریکٹس چلتی رہے. دوپہر کو دعا کرتا کھانا مل جاتا, رات دعا کرتا کھانا مل جاتا, پھر دوپہر دعا کرتا کھانا مل جاتا. پھر کیا ہوا, ایک دن آپ کی زوجہ لیٹ ہو گئی, بھول گئی. پھر یاد آیا, ارے دعا کا ٹائم ہو گیا, بچہ تو پہنچ گیا ہوگا وہاں پر. دوڑتی بھی گئی, دیکھا تو بچہ کھانا کھا رہا ہے, زبردست کھانا. بیٹا کدھر سے آیا کھانا؟ بیٹا کہتا ہے اللہ نے دیا. وہ تو روز اللہ سے ہی مانگتا تھا نا, اس کو کیا پتا امی دیتی تھی. کہا اللہ نے دیا, آپ نے تو بتایا تھا دعا کرنا, کھانا مل گیا. آپ دوڑتی ہوئی حضرت احمد بن حرب کے پاس ہے, حضور کمال ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہ روز سوراخ میں کھانا رکھتی تھی, آج کھانا رکھنے گئی تو لیٹ ہو گئی, تو بچے کو تو کھانا مل گیا. فرمایا بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا, آج کے بعد تم نے کھانا نہیں دینا, اللہ اسے خود عطا فرمائے گا, غیب سے اسے ملتا رہے گا. اس کا وہ لیول آف بلیف تھا جو اٹیچ ہو گیا. یہ ہے پریکٹس. اور ہم ہیں کہ ہر کھانے پر لوگوں کے محتاج نظر آتے ہیں. ایسا نہ کریں. اور اب بیان کے آخر میں جو غم زدہ ہیں, جو کم روزی والے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے ہیں, ہم بعض اوقات جو ہے وہ مارکیٹ جاتے ہیں, کوئی چیز لینی ہوتی ہے مگر پیسے نہیں ہوتے جیب. سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہر آدمی کے ساتھ, جتنا پیسے والا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں نا, اس سے مہنگی چیز موجود ہے, وہ جاتا بھی مہنگے بازار میں. لیکن اب پیسے والے کی ہم بات نہیں ہو رہی, وہ غریب جو بازار میں گیا اور وہاں جا کر وہ چیز خرید نہ سکا, بازار میں جا کر وہ چیز حاصل نہ کر سکا اور واپس آ گیا, حسرت رہی اس کے دل میں. اللہ غنی, میں روایت پڑھی نا, ایمان تازہ ہو گیا. احیاء العلوم میں یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش ہو, لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے, تو اس کے لیے عمل راہ خدا عز و جل میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے. کچھ بھی نہیں دیا, صرف صبر کیا ہے. لے نہیں سکا میں, بٹ کنڈیشن تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا. ارے یار پیسے ہی نہیں ہیں, پیسے ہوتے تو میں بھی لیتا, مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں اللہ کی طرف سے. دیکھو یار وہ ٹھک کر کے آیا, وہ چیز خرید کے چلا گیا, بکرے کا گوشت لے گیا, اور فلاں چانپے لے گیا, وہ اتنے زبردست بقرہ عید میں اس نے سوٹ خریدا, 3000 10,000 کے جوتے خریدے, میں تو وہی بس دیکھ کر آ گیا. یہ شکوہ ہے؟ نہیں, اللہ کی مرضی, اللہ تیرا شکر. پیر تو دیے نا, 2 پٹی کے چپل کے تو پیسے ہیں نا, جوتے کے نہیں ہے نا, لگژری شوز کے نہیں ہیں. صبر کیا تو کیا ملا؟ 1000 دینار کا صدقہ کرنے کے ساتھ. ایک اور روایت سنیں, سبحان اللہ, یہ بھی احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھی, حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی. اب یہ صرف بازار کی بات نہیں, یہ پوری لائف کے لیے. جس جائز چیز کی حاجت ہو اور اسے پورا کرنے کی قدرت نہ ہو, چیز جائز ہو, بڑی زبردست روایت ہے. بہت ساری خواہشیں میری بھی آپ کی بھی ہوں گی, قدرت نہیں ہے. اب کیا کرا؟ اس محرومی پر حسرت سے نکلنے والی فقیر کی آہ, غریب کی آہ نکلے حسرت سے. فرمایا مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. 1000 سال کی عبادت,
یہاں صرف حسرت سے آہ نکلی ہے. اللہ فیصلہ کرنے والا ہے, وہ تقسیم کرنے والا ہے. اگر کسی کو غریب رکھا ہے نا, یاد رکھنا اس کو اس کے بدلے آلٹر میں اتنا کچھ ملنا ہے, ساتھ صبر کی کنڈیشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو صبر کا موقع ملا, آپ نے صبر نہیں کی. ایک اور خوبصورت بات, ابھی دعا قبول نہ ہونے والی بات ہوئی تھی نا, آؤ میں آپ کو دعا کی قبولیت کا شاندار وقت بتاتا ہوں. The one of the important time جب بندہ دعا مانگے وہ کیسے قبول ہوتی ہے, آسمانوں پر کیسے جاتی ہے. حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی, حضور میرے لیے دعا فرمائے. حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے ولی, ان سے دعا کے لیے کہا کسی, کہتے ہیں میں اہل و عیال کے اخراجات کی وجہ سے بڑا پریشان, بہت پرابلم ہے, ویسے ویسے نہیں ہے, گھر والے بھی پریشان, میں بھی پریشان. ٹھیک ہے, حضرت بشر حافی سے دعا کروا رہے, بزرگوں سے بھی لوگ دعا کراتے ہیں. سنیں کمال کا جواب, کہتے ہیں جب گھر والے تم سے کہیں نا ہمارے پاس آٹا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, تم اس وقت میرے لیے دعا کرنا. حضرت بشر حافی کہہ رہے جب تمہارا ایسا وقت آ جائے نا کہ تمہارے گھر والے کہیں آج کھانے کو کچھ نہیں ہے, آج روٹی نہیں, آٹا نہیں, اے بندے تم میرے لیے دعا کرنا, کیونکہ اس وقت تیری دعا میری دعا سے بھی افضل ہے. مستر دل کی دعا, پریشان کی دعا. آپ سوچیں غریب آدمی کی زندگی میں وہ سٹیج آتا ہے کہ جب اب وہ دعا کر دے وہ دعا عرش تک پہنچتی ہے, مگر افسوس یہ ہے وہ اس وقت دعا نہیں کرتا, شکوہ کرتا. اس وقت وہ دعا نہیں کرتا, اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ اللہ کو ناراض کر. یہ وقت ہے تمہارے پاس, اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو میک سپلیکیشن. دعا کرنے کا شاندار وقت تھا. اللہ تم سے قریب ہے, تمہارا دل مستر ہے, تم پریشانی میں ہو, ہاتھ اٹھاؤ. حضرت بشر حافی کہتے ہیں یہ وقت مجھ سے بھی زیادہ تمہاری دعا افضل ہونے کا وقت ہے. مگر بتائیے اس وقت سر جھکا لے, اس وقت سجدے میں, اچھا اس وقت رونا بھی آ رہا ہوتا. پرابلم پتہ ہے کہ ایک اور میں آپ کو مسئلہ بتاؤں, ہمیں بعض اوقات بڑا رونا آتا ہے, پریشان ہوتے ہیں, بچہ بیمار ہے دیکھ کر جی چاہ رہا ہے رونے, گھر میں کھانا نہیں ہے, پریشانیاں ہیں. طبا بھی ان میں سے ہی تھے, ملکہ بلقیس کا تعلق بھی انہی میں سے. یہ بڑی نعمتوں اور راحتوں میں, آرام و چین میں رہنے والے لوگ. یہ قوم سیلاب سے تباہ ہوئی تھی. قرآن اس واقعے کو کیسے بیان کرتا ہے, آئیے لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ. بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. دو باغ تھے, ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف. اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو, پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب. تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور اب اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو. ان آیات میں ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کثیر نعمتوں سے نوازا, لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کریم انہیں سیلاب سے ہلاک کر. سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع قبیلے, یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا یا کسی سرزمین کا نام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبا ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے, ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے اور 4 شام میں چلے. یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی. اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر مارب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے اور ان کے باغات میں پھلوں کی کمال کی کثرت. ان لوگوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب عز و جل کا رزق کھاؤ اور اس کی نعمت پر اس کی طاعت و عبادت بجا لاؤ. تمہارا شہر پاکیزہ ہے جس میں لطیف آب و ہوا اور صاف سرزمین, جس میں مچھر مکھی کھٹمل سانپ اور بچھو وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. ناظرین, ہوا کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ اگر کہیں
دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے تو اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب بڑھ جائے. کہا گیا کہ تم اپنے رب عز و جل کی روزی پر شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر نکلتی تو کچھ دور جانے کے بعد وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا. درختوں سے اتنے زیادہ پھل گرتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت بھی. سبا والوں نے اس نعمت کی ناشکری پھیرا, انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا. حضرت وہب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے, ان کو حق کی دعوتیں دی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا, لیکن وہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا ہم نہیں جانتے کہ ہم پر خدا کی کوئی نعمت ہے. تم اپنے رب عز و جل سے کہہ دو کہ اس سے ہو سکے تو ان نعمتوں کو روک لے. اللہ اکبر. کیسی سرکشی ہے, کیسی بے باکی ہے. اللہ کو چیلنج کیے جا رہا ہے. قوم سبا کی نافرمانی کے سبب اللہ کریم نے ان پر عظیم سیلاب بھیجے. ناظرین, جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی وہاں ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہ بہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے. اس طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے. دریا کی دونوں جانب باغ اور کھیت لگا دیے گئے تھے. پانی کی کثرت اور زرخیز ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ سرسبز رہا کرتا تھا. قدیم بادشاہوں میں سے کسی نے پہاڑوں کے درمیان دیواریں بنا کر ایک بڑا ڈیم تعمیر کر دیا تھا. اس میں 12 سوراخ بنا دیے تھے. جتنی ضرورت ہوتی اسی قدر سوراخ کھولے جاتے اور پانی لے لیا جاتا. قوم سبا کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یمن کا اکثر حصہ کوہستانی ہے, یہاں کوئی دریا نہیں رہتا. برسات کے موسم میں بارش کا پانی برساتی نالوں کے ذریعے آتا اور اس سے کہیں کہیں کھیتی باڑی کی جاتی. اہل یمن نے مارب کے قریب ایک وادی میں بڑا زبردست ڈیم تعمیر کیا. کہتے ہیں یہ بند ملکہ بلقیس کے زمانے میں سنگلاخ چٹانوں سے تعمیر کیا گیا تھا. اوپر نیچے اس کے 3 دروازے تھے. اس سے نیچے ایک بہت بڑا وسیع تالاب تھا جس سے 12 نہریں نکالی گئیں جو ملک کے ہر حصے کو آب پاش کرتی. جب ڈیم بھرا ہوتا تو سب سے اونچا دروازہ کھولا جاتا, اس سے پانی نکل کر نیچے ذخیرے میں آتا اور وہاں سے حسب ضرورت مختلف نہروں میں چھوڑ. پانی کی سطح کم ہوتی تو درمیانی دروازہ کھولا جاتا اور جب پانی بالکل کم ہو جاتا تو نیچے والا دروازہ کھولتا. ناظرین, یہ ڈیم اتنا بڑا تھا کہ موسم برسات میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان کی سال بھر کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا. آپ پاشی کا یہ اتنا اعلیٰ نظام تھا کہ اس زمانے میں بابل کے علاوہ اس کی کہیں نہ ملتی. یہ جدید آج کے دور کے حساب سے بھی دیکھیں تو کمال کا ڈیم تھا. جب اس قوم نے انبیاء کرام کا راستہ ترک کر کے گمراہی کا راستہ اپنایا تو اللہ کریم نے وہ ڈیم کو توڑ ڈالا. کیسے ٹوٹا وہ بتاتے ہیں. اور یہ پوری قوم سیلاب میں ڈبوئے جانے کا واقعہ 100 سال قبل اللہ کریم نے چوہے بھیجے جنہوں نے ڈیم کی دیوار کے نیچے سوراخ کر دیے. جب پانی کا زور آیا تو دیوار ٹوٹ گئی اور وہ سیلاب آیا جس سے ان کے باغ اور اموال سب ڈوبے. ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے اور وہ اس طرح تباہ ہوئے کہ ان کی بربادی عرب کی مثال بن کر رہے. ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے انتہائی بدمزہ پھل والے تھے اور ان میں جھاؤ اور کچھ ایریاں تھی ویرانوں میں اگاتی.